السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا اردو ٹیچ چینل میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اردو ٹیچ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو ہے فعل یعنی بھرب، جو کلاس بہار بورڈ 10th 11th کے لیے ہوگا۔ فعل بھرب، ان جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ لفظوں پر غور کیجیے، یعنی جس کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے اس کو ہم خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں۔ طلباء کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا۔ کل ہم پکنک پر جائیں گے۔ یہ ایسے لفظ ہے جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایسے لفظ ہے جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ کھیلنا، کرنا، لکھنا اور جانا سے بنتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، یعنی بھرب کہتے ہیں۔ فعل کی قسمیں، درجہ ذیل جملوں کی مدد سے فعل کی مختلف قسموں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا۔ آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا۔ ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس میں فعل کا لانا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ ان چاروں جملوں میں مختلف قسم کے فعل ہے۔ پہلے جملے کا فعل ہے ہنسا دیا۔ یہ ایسا فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک محدود ہے، یعنی رکا ہوا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ دوسرے جملے کا فعل ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسا فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود نہیں بلکہ مفعول پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے یعنی مطلب کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ تیسرے جملے میں فعل کے طور پر بس ایک ہی لفظ ہے ہوں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جہاں فعل اپنی مکمل شکل میں نہیں ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل ناقص کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل ناقص کہلاتا ہے۔ چوتھے جملے میں فعل ہے چلے گئے۔ یہاں ایک ساتھ دو فعل استعمال ہوئے ہیں۔ وہ فعل جو دو یا دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے وہ فعل جو دو یا دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے اسے فعل مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کے معنی آتا ہے جڑا ہوا۔ فاعل، اسم فاعل اور اسم مفعول، ان جملوں کو پڑھیے۔ میں خط لکھ رہا ہوں۔ احمد کتاب پڑھ رہا ہے۔ حنا جھولا جھول رہی ہے۔ میں خط لکھ رہا ہوں، احمد کتاب پڑھ رہا ہے، حنا جھولا جھول رہی ہے۔ جملوں کے ان لفظوں پر غور کیجیے۔ میں، احمد، حنا، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی کام کے کرنے والے کو
ظاہر کرتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے فاعل کہلاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں احمد حنا فاعل ہے۔ اوپر کی مذکورہ تینوں مثالوں میں اب ان لفظوں پر غور کیجیے۔ خط، کتاب، جھولا، یہ وہ الفاظ ہیں جن پر فعل کے اثر کا پڑنا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن پر فعل کے اثر کا پڑنا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے مفعول کہلاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں خط، کتاب، جھولا، یہ سب کیا ہے؟ مفعول ہے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ درزی نے کپڑے سی دیے، بڑھئی نے الماری بنائی، کسان نے کھیتی کی، شاعر نے غزل پڑھی۔ ان جملوں میں درزی، بڑھئی، کسان، شاعر ایسے الفاظ ہیں جو پیشے کی مناسبت سے کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ مظلوم کی مدد کرو، معقول بات کی تعریف ہونی چاہیے۔ مظلوم کی مدد کرو، معقول بات کی تعریف ہونی چاہیے۔ خالق اپنی مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے۔ خالق اپنی مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے۔ کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا حماقت ہے۔ دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے۔ دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے۔ ان جملوں میں مظلوم، معقول، آزمودہ، مصور ایسے الفاظ ہیں جو مفعول کی مناسبت سے ہے۔ وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے اس میں مفعول کہلاتا ہے۔ ذیل مثالوں سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو مزید سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نقل، ناقل، منقول، سجدہ، ساجد، مسجود، عبد، عابد، معبود، حب، محب، محبوب۔ ناقل فاعل ہے، منقول مفعول ہے۔ زمانہ اور اس کی قسمیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ فارحہ امتحان میں اول آئی۔ فارحہ امتحان میں اول آئی۔ میں اپنا ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں۔ نبیلہ کل ممبئی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کام کا تعلق کسی نہ کسی وقت سے ہوتا ہے۔ کام یا تو گزرے ہوئے وقت میں ہوتا ہے یا موجودہ وقت میں یا پھر آنے والے وقت میں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی یہ تین قسمیں ہیں۔ اوپر کے جملوں میں پہلے جملے کا فعل گزرے ہوئے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوسرے جملے کا فعل موجودہ وقت کی طرف اور تیسرے جملے کا فعل آنے والے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ فعل جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ وہ فعل جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ وہ کام جو آنے والے وقت میں ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فعل معروف، فعل مجہول۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ سلیم نے ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیے۔ ہمارے گھر میں سب لوگ وقت پر کھانا کھاتے ہیں۔ کمبل تقسیم کیے گئے، کھانا کھایا جاتا ہے۔ پہلے جملوں میں جو فعل ہے ان کے فاعل معلوم ہیں، ایسے سلیم فاعل، تقسیم کیے فعل، کھاتے ہیں فعل، سب لوگ فاعل۔ آخری دو جملوں میں جو فعل ہے ان کے فاعل معلوم نہیں ہے، جیسے تقسیم کیے گئے، کھایا گیا۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو
اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔